آسمان کی طرف دیکھو تو آپ کو بس چاند، تارے اور سورج نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں اوپر جو خاموش اندھیرا ہے اس میں ایک عجیب و غریب جنگ چل رہی ہے۔ ہر دن انسانیت چاند کو چھونے کے سپنے دیکھ رہی ہے، مارس تک جانے کی پلاننگ کر رہی ہے، لیکن ایک ایسا راز ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ وہ راز ہے اسپیس جنگ، یعنی آسمان سے گرتی چیزیں جو انسانیت کے لیے نیا خطرہ بن چکی ہیں۔ سوچئے آپ گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں اور اچانک ایک لوہے کا ٹکڑا آسمان سے گرتا ہے۔ نہ تو یہ کسی مکینک کی دکان کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کسی بلڈنگ سے گرتا ہوا پتھر، یہ ہے اسپیس جنگ کا حصہ، وہ چیز جو کسی سیٹلائٹ، راکٹ یا اسپیس مشن کا بچا ہوا مال ہے جو اب زمین کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اسپیس جنگ اصل میں وہ سب چیزیں ہیں جو انسان نے آربٹ میں بھیجی اور پھر بھول گیا۔ یہ سیٹلائٹ کے ٹکڑے، پرانے راکٹس کے حصوں کا لوہا، فیول ٹینکس اور کبھی کبھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایسٹروناٹ اسپیس میں استعمال کرتے ہیں اور غلطی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اوپر ہزاروں سیٹلائٹس گھوم رہے ہیں، جن میں سے بہت سے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن بہت سے مر چکے ہیں، یعنی اب صرف کچرا بن کر ہوا میں گھومتی ہیں۔ ناسا کے سائنٹسٹس کے مطابق اس وقت 25,000 سے زیادہ بڑے ٹکڑے آربٹ میں ہیں اور ملینز چھوٹی چھوٹی میٹل کی گولیاں آسمان میں گھوم رہی ہیں۔ ہر ایک چیز راکٹ کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، یعنی 28,000 کلومیٹر پر ہاور تک کی رفتار سے۔ سوچئے اگر ایسی چیز زمین پر گرے تو کیا حال ہوگا۔ یہ کہانی نئی نہیں ہے۔ سال 1979 میں آسٹریلیا کے اندر ایک بڑی ہسٹری بنی جب امریکہ کا اسکائی لیب اسٹیشن آسمان سے گرا۔ یہ پہلا ایسا انسیڈنٹ تھا جہاں پوری دنیا نے دیکھا کہ اسپیس کا کچرا انسانیت کے سر پر گر رہا ہے۔ اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ہے یا کوئی ایلین کا اسپیس شپ ہے جو زمین پر کریش کر گیا ہے، لیکن اصل میں یہ انسان کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک اسپیس اسٹیشن تھا جو آربٹ میں گھومتے گھومتے اپنا بیلنس کھو بیٹھا اور پھر زمین پر ٹپک پڑا۔ پھر سال 2022 میں انڈیا کے ایک گاؤں میں لوگوں نے دیکھا کہ رات کو ایک عجیب سا فیول ٹینک آسمان سے آیا اور زمین پر دھماکہ کر کے گرا۔ آج بھی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دن کچھ ایسا دیکھا جو کبھی بھول نہیں سکتے۔ کئی لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایلینز نے حملہ کر دیا ہے۔ یہی حال پاکستان اور بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں بھی سامنے آیا ہے، جہاں اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں چھپتی رہی کہ فلاں گاؤں میں کوئی لوہے کا ٹکڑا گرا ہے جس کا سورس معلوم نہیں ہو سکا۔ عام آدمی کے لیے یہ ایک تجزیہ تھا کہ شاید یہ کسی بلڈنگ کا حصہ ہے، لیکن سائنٹسٹ جانتے ہیں کہ یہ سب اسپیس جنگ کا کھیل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے فیوچر کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسپیس جنگ کے خطرے کو سمجھنا مشکل نہیں۔ سوچئے ایک ایروپلین آسمان میں جا رہا ہے اور اس کے راستے میں ایک چھوٹا سا میٹل کا ٹکڑا آ جائے، اس کی سپیڈ 28,000 کلومیٹر پر ہاور ہوگی، مطلب ایک گولی سے بھی تیز۔ اگر وہ پلین سے ٹکرا جائے تو پورا جہاز تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ESA یعنی یورپین اسپیس ایجنسی اور ناسا جیسی ایجنسیز ہمیشہ ڈر رہی ہیں کہ کہیں یہ جنگ کسی بڑے ڈیزاسٹر کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر راکٹ لانچ کے ساتھ نئے ٹکڑے آربٹ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر فیل سیٹلائٹ اسپیس کے اوپر ایک نیا لاش بن جاتا ہے۔ کرنٹ افیئرز کا کنیکشن اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ آج کے دور میں چائنا، امریکہ اور رشیا ایک نئی اسپیس ریس میں ہیں۔ جہاں پہلے 1960s میں کولڈ وار کے دوران چاند تک پہنچنے کی ریس تھی، آج سال 2025 میں سیٹلائٹس بھیجنے اور اسپیس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ریس چل رہی ہے۔ ہر ملک چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹلائٹس بھیجیں تاکہ کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، ملٹری سرویلنس اور نیویگیشن ان کے کنٹرول میں ہو۔ صرف ایک کمپنی اسپیس ایکس نے ہی سٹار لنک کے ذریعے 5,000 سے زیادہ سیٹلائٹس بھیج دی ہیں، اور پلان ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں 40,000 سے زیادہ سیٹلائٹس آربٹ میں بھیجی جائیں گی۔ سوچئے اگر ہر سیٹلائٹ ختم ہوتے وقت جنگ بنے گی تو اسپیس کس قدر بھر جائے گی۔ سائنٹسٹس ایک اور خوفناک فینومینو سے ڈرتے ہیں جسے کیسلر سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چین ری ایکشن ہے جہاں ایک سیٹلائٹ کسی اور جنگ سے ٹکرائے گی اور پھر اس کے ٹکڑے اور سیٹلائٹس کو ہٹ کریں گے اور پھر اور بھی زیادہ ٹکڑے بنیں گے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی نہیں رک پائے گا اور پورا آربٹ ایک کچرے کا دریا بن جائے گا۔ اگر یہ ہوا تو فیوچر کے ایسٹروناٹس کے لیے اسپیس میں جانا ناممکن ہو جائے گا، نئے مشنز کو لانچ کرنا خطرناک ہو جائے گا اور انسان کا اسپیس ڈریم ختم ہو جائے گا۔
یہ صرف اندازہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ آلریڈی سال 2009 میں ایک رشین سیٹلائٹ اور امریکن کمیونیکیشن سیٹلائٹ آپس میں ٹکرا گئی تھی، جس سے ہزاروں نئے ٹکڑے آربٹ میں چھوڑ دیے گئے۔ ہر ٹکڑا گولی کی رفتار سے گھوم رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا اسکریو بھی کسی اسپیس شپ کو ڈسٹرائے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ حل کیا ہے؟ سائنٹسٹ اس وقت نئے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، جس میں روبوٹک آرمز، گیٹ نیٹس اور لیزر استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ جنگ کو آربٹ سے ہٹا کر زمین کی طرف لایا جائے اور ایٹماسفیئر میں برن کر دیا جائے۔ یورپین اسپیس ایجنسی نے ایک مشن پلان کیا تھا جس میں ایک روبوٹک سیٹلائٹ جنگ کو پکڑ کر آربٹ سے باہر کر دے گی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنا جنگ آلریڈی ہے اسے نکالنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ ہر دن نئے لانچز ہوتے ہیں اور نئے ٹکڑے آربٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب اسپیس کا خواب انسان کے لیے ایک خوفناک ریئلٹی بن جائے گا۔ جہاں ہم چاند پر کالونی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، مارس تک پہنچنے کی سوچ رہے ہیں، وہاں ہم نے اپنے ہی گھر کے اوپر ایک کچرے کا جنگل بنا دیا ہے، اور اس جنگ میں سب سے بڑا نقصان عام انسان کا ہے۔ اگر کوئی بڑا فیول ٹینک کسی سٹی پر گر جائے تو سوچئے کتنی تباہی ہوگی۔ آسمان سے گرتی چیزیں ہمیشہ انسان کو حیران کرتی ہیں۔ کبھی UFOs ہوتے تھے جنہیں ایلینز کا تاثر دیا جاتا تھا، لیکن اب کی دفعہ جو گر رہا ہے وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی لاش ہے۔ یہ ایک آئرنی ہے کہ ہم خود اپنے سپنوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ فیوچر میں شاید ملکوں کے درمیان جنگ زمین پر نہیں بلکہ اسپیس میں ہوگی۔ جو ملک زیادہ سیٹلائٹس کا کنٹرول کرے گا وہ دنیا کا ڈیٹا کنٹرول کرے گا، وہ انٹرنیٹ کا مالک ہوگا، وہ ملٹری کا ماسٹر ہوگا۔ لیکن اس جنگ کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا، وہ ہوگا اور زیادہ جنگ۔ جتنی زیادہ ریس بڑھے گی اتنا زیادہ کچرا بنے گا۔ انسان چاند تک چلا گیا، مارس کے سپنے دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی زمین کے اوپر جو آربٹ ہے اس کو کچرے کا دریا بنا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولوشن صرف سمندر اور سٹیز میں ہوتا ہے، لیکن اصل میں پولوشن کا سب سے بڑا سینٹر اب اسپیس بن گیا ہے، اور یہ وہ پولوشن ہے جو صرف ہماری زندگی کو نہیں بلکہ فیوچر جنریشنز کو بھی افیکٹ کرے گی۔ سوچئے اگر ایک دن اسپیس مشنز امپاسبل ہو گئے، ایسٹروناٹس آربٹ میں نہیں جا سکے، سیٹلائٹس لانچ نہیں ہو سکے، تو دنیا کا کمیونیکیشن سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ، GPS، ٹی وی، فون سب بند ہو جائیں گے۔ ہر ملک کی اکانومی رک جائے گی، پلینز اینڈ ڈرون میں چلیں گے، اور دنیا ایک نئے اندھیرے میں چلی جائے گی، اور اس سب کا سبب ہوگا وہ کچرا جو ہم نے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہانی عجیب بھی ہے اور خطرناک بھی، ایک ایسی حقیقت جو دکھاتی ہے کہ انسان نے جتنی پروگریس کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے نئی مشکلات بھی پیدا کر دی ہیں۔ شاید آنے والا وقت اس سوال کا جواب دے گا کہ کیا ہم جنگ کو کنٹرول کر پائیں گے یا یہ جنگ ہمیں کنٹرول کرے گا۔ لیکن ایک بات یقیناً ہے، اگر انسان نے اپنے طریقے نہیں بدلے تو آسمان سے گرتی چیزیں ہماری زندگیاں تباہ کر دے گی۔ انسان اور اسپیس جنگ کا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، لیکن اس کا انجام شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج ہم بس آسمان کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کل شاید ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا پڑے۔ آسمان ہمیشہ سے انسان کا سپنا تھا، لیکن اگر ہم نے اس سپنے کو سنبھالا نہیں تو یہ ایک خوفناک خواب بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔